वेलकम टू द फ्लिक। पाकिस्तान के ऊपर तो हम बात करेंगे क्योंकि आज एक बहुत बहुत स्पेशल दिन है जिसको हम भूलना नहीं चाहते कभी। अगर पाकिस्तान की मेमोरीज में देखा जाए तो दिस इज़ इंडीड अ वेरी वेरी स्पेशल डे। कल मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश का, उस पर भी एक नज़र डालेंगे एंड देन वी हैव अ blockbuster encounter lined up for you, which is between England versus South Africa. So we'll be having a look at that as well. Quick look at this game. ये सुबह मैच हुआ था, इसमें बेसिकली बांग्लादेश ने बनाया 140 for 8 in 20 overs. रेन अफेक्टेड मैच था. Najmul Shanto was the top scorer for them. Ridoy also contributed with 40, लेकिन रन्स इतने ज़्यादा नहीं. ऑस्ट्रेलिया जो है वो वार्नर और हेड की बेसिकली उनकी ख़ास बात ये थी कि उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ईजीली ये चेज़ कर लिया. द हाईलाइट वाज पैट कमिंस विद दैट हैट्रिक. All right, so we're talking about all these things today, and I'm going to introduce my lovely Flick family panel. With me on my left, I've got the lovely Coach साहब. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम. आज तो बहुत गेयर में लग रहे हैं, बहुत रेड अप हैं, एंड आई थिंक उसका एक रीज़न भी होगा, वो मैं भी थोड़ी देर आपको बताती हूँ. और उनके साथ हैं हमारे एवरग्रीन खिलाड़ी शुएब मलिक. अस्सलाम वालेकुम. मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त. और उनके साथ दी एवर स्माइलिंग, आजकल बहुत स्माइल कर रहे हैं. क्या हाल है आपका बादल? अल्लाह का शुक्र. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, आपको पता है कि आज वैसे स्पेशल दिन क्यों है मिसबा? एनी आइडिया व्हाई दिस डेट इज़ वेरी दिस डेट इन पर्टिकुलर? ज़रा डेट को देखें और फिर आपको शायद कुछ याद आ जाए. आपने पहले ही बता दिया. क्या बता दी? 2009 का वर्ल्ड कप. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. दे रिमेंबर इट बिकॉज वो अच्छे दिन थे, वो अच्छी मेमोरीज थी 2009 की, व्हेन पाकिस्तान लिफ्टेड द ट्रॉफी ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप. इट वाज दिस पर्टिकुलर डे 15 years ago. Shahid Afridi with that epic celebration and the team running out. I think these are moments that are forever etched in everyone's memory. Like I said, Umar Gul, he was quite prolific throughout this World Cup, in fact. And under Yunus Khan's leadership, they were able to lift this trophy in London. बहुत ही epic moment था. और आपको नज़र आ रहे हैं हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं. मिसबा उल हक, शुएब मलिक, they were part of that celebration, part of that contribution of that T20 वर्ल्ड कप. 2009 में ये हुआ था, श्रीलंका को हराया था, ये 138 किया था, और कुमार संगकारा ने 64, और he was the top scorer. लेकिन पाकिस्तान के लिए it was शाहिद अफरीदी all the way. उन्होंने 54 किया, उनका साथ दिया क्रीज पे. पहले तो कामरान अकमल at the top gave 37 runs, made 37 runs, और उसके बाद शुएब मलिक ने भी जो है contribute किया with that 24 not out. So Pakistan winning by 8 wickets. बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चेज़ था, और I'm sure हमने इस पे इतनी डिस्कशन भी की है, बट हैप्पी मेमोरीज. एंड वही बात हो जाती है कि इस तरह के मोमेंट्स जो हैं मिसबा, आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में, दे आर एब्सोल्युटली अनफॉरगेटेबल. एंड आई रिमेंबर द एटमॉस्फेयर. आपको खुद याद होगा वहाँ पे किस किस्म के भंगड़े और ढोल और वो सारा कुछ, जो एक ज़बरदस्त. देयर इज़ अ ह्यूज पाकिस्तानी कम्युनिटी विद इन इंग्लैंड. आई मीन जस्ट टेक अस थ्रू व्हाट दैट मोमेंट वाज लाइक. और उसके बाद कितनी रातें आप सोई नहीं, कितनी आपका फ़ोन तो बज रहा होगा नॉन स्टॉप. आई थिंक इन द होल कॉन्टेक्स्ट जो 2007 वर्ल्ड कप के बाद 2009 वर्ल्ड कप, तो उसको अगर देखें और वो सारी चीज़ें देखें तो उस हवाले से हमारे लिए बहुत स्पेशल वर्ल्ड कप था. क्योंकि कैसी ऐसा सफ़र जो 2007 में रुक गया था बहुत करीब जाके, बिल्कुल ट्रॉफ़ी से एक शॉट दूर थे हम, वहाँ से वो हम नहीं जीत सके. आई थिंक उसके बाद दैट वाज द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस. एक तो वर्ल्ड कप वैसे ही बड़ा स्पेशल होता है किसी भी प्लेयर के लिए. आप खेलते हैं इन ट्रॉफीज़ के लिए और इन अचीवमेंट्स के लिए हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ा. तो एक मोस्टली क्योंकि प्लेयर वही थे, शाहिद अफरीदी थे, मैं था, कामरान अकमल है, शुएब मलिक, उमर गुल, ऑलमोस्ट जो टीम थी मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वर देयर. तो वो एक जो आप हमारे सबके ज़हन में था. एंड देन टू विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप इन दैट सिचुएशन, फाइनल में पहुंचना, फाइनल में जाके विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचना, फिर वो जो आखिरी शॉट लगी और जिस तरीके से सारे अंदर दौड़े हैं, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि उसी को अंदाज़ा होता है जो बिल्कुल करीब आके विक्ट्री के, जो आप जब डिप्राइव होते हैं ना, तो वही आपको अंदाज़ा होता है कि भाई कितनी बड़ी चीज़ आपने मिस की थी.
and then we were lucky کہ we were able to win the World Cup in the next جو ورلڈ کپ تھا. بڑا مشکل ہوتا ہے, کئی ٹیموں کو آپ دیکھیں وہ ابھی تک ورلڈ کپ نہیں جیت سکی. ساؤتھ افریقہ جیسی ٹیم جو ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے, کوئی بھی وہ جو ہے ورلڈ کپ نہیں جیت سکے. تو دیٹ واز اے ویری اسپیشل مومنٹ فار آل آف اس, اور آئی تھنک وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے آپ کو, وہ ٹرافی لفٹنگ, دا وے ٹیم رین, اور پھر وہ اچیومنٹ. سو اٹ واز اے اسپیشل ڈے فار اس اینڈ فار پاکستان آلسو. Shoaib, you were there to soak in that atmosphere on the crease. I mean, the crowd erupting, اس کے بعد celebrations, and اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کو لوگ ہمیشہ sort of remind کرتے ہیں, and they always sort of remember it. تو I'm sure آج بھی آپ کو وہ چیز جو ہے ریمائنڈ کی جاتی ہے. بالکل آج بھی یاد آتی ہے, لیکن جب کریز پہ تھے میں اور لالا تو اس وقت تو بھاگ اتنا رہے تھے تو صرف سانس کو واپس لانے کی کوشش کر رہے تھے. تو وین یو ار ان اے مومنٹ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی واٹس گوئنگ آن اراؤنڈ یو. ونس یو پاس دیٹ لائن, پھر آپ کو جو ہے نا آپ کا واپس سے دماغ میں چیزیں آنی شروع ہوتی ہیں کہ او وی ہیو ڈن اٹ. تو بعد کا ایٹماسفیئر تو ایسا تھا کہ مطلب دیٹ کانٹ بی ڈسکرائبڈ ان ورڈس. لیکن مجھے ایک یونس بھائی کا جیسچر جو ہے وہ بڑے اچھے سے یاد ہے, اور وہ میں ایک دو جگہ پہلے بھی بول چکا ہوں, لیکن میں آج پھر وہ بتانا چاہتا ہوں. میرے پاس یہ اپرچونیٹی ہے کہ 2007 کا جب ہم لوگ نہیں جیتے ورلڈ T20, تو فائنل ہارے ہم لوگ, تو جو افسوس تھا سب پلیئرس کو تھا, لیکن بہت کلوز جا کے نہیں جیتے تھے. تو یونس بھائی کے دماغ میں وہ چیز تھی کہ یار جو ہے نا وہ بہت قریب آئے تھے, نہیں جیت پائے ٹرافی. تو جب جیتے سو ہوٹل گئے اور انہوں نے مجھے کال کیا میرے روم میں اور مجھے بولا کہ نیچے آؤ. میں نیچے گیا تو انہوں نے جو ہے میڈیا کو بھی بلایا ہوا تھا, لوگوں کو بھی بلایا ہوا تھا انہوں نے. تو انہوں نے نا وہ ٹرافی میرے ہاتھ میں دی, اور میں نے ان کو کہا کہ آپ ساتھ کھڑے. انہوں نے کہا نہیں, تم اکیلے ہی اس کے ساتھ جو ہے نا یہ پکچر کھنچواؤ اور جو لاسٹ انجوائے دا مومنٹ. تو وہ جیسچر ایسا ہے کہ اٹس بین ایز یو مینشن 15 years, بٹ وہ ابھی بھی میرے اندر وہ بات جو ہے وہ ہے. اچھا بات ہے, آپ کہاں تھے اس ٹائم پہ؟ where were you at that time جب یہ were you in England, were you watching from? نلی تھی ہاتھ میں, گوشت والی نلی. پاکستانی تھے اس وقت. جب سیمی فائنل تک پاکستان پہنچ گیا تھا تو میرے سے لوگ پوچھتے تھے کیا ہوگا. میں کہا اب جب سیمی فائنل پہنچ گیا اب نہیں یہ رکتے, اب نہیں چانس ہی نہیں ہے. لیکن سیمی فائنل جس طرح جیتے وہ بھی مشکل میچ تھا, بٹ ایسے لگ رہا تھا کہ اب فائنل کے سٹارٹ میں بھی ایسے لگ رہا تھا کہ اب نہیں رکتا پاکستان, اب وہ سارے ہرڈلز کراس ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک آپ لوگوں کے لیے ریمائنڈر کہ اگر آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, where were you in this epic moment, you can send it to us on our socials using the hashtag #AskTheExperts. آپ کے سامنے سارے وہ آ جائیں گے, فیس بک, انسٹا اینڈ ایکس. So you can send in your thoughts of where you were celebrating this epic moment at that particular time. اب وقت آ گیا ہے صبح کے میچ ڈسکس کرنے کا, آسٹریلیا ورسز بنگلہ دیش. جی عبادت, آسٹریلیا بنگلہ دیش ہوا. ایک وہی بات جو ہم نے کل کی تھی کہ دا بگر ٹیمز اس کے اگینسٹ یہ ٹیمز اسٹرگل کریں گی, وہی نظر آیا. بنگلہ دیش کے بھی جو آج میچ ہوا تھا ود آسٹریلیا, جس قسم کا آسٹریلیا کا بولنگ اٹیک ہے اور جس قسم کی ٹیم ہے, they're extremely hard to beat and wickets بھی لیتے ہیں, runs بھی score کرتے ہیں. Perhaps the strongest team, or one of the strongest team out there. بالکل. اور اگر آپ بنگلہ دیش کی پرفارمنس دیکھیں تو مطلب ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میچ میں رہنا چاہتے ہیں, میچ جیتنا نہیں چاہتے, کیونکہ وہ کاؤنٹر پنچ جو تھا وہ ان کی طرف سے نہیں آ رہا تھا ماں سوائے ہیدروئے کے. باقی اگر آپ شانتو کی اننگز دیکھیں تو وہ بھی بڑی کیئرفل اننگز ہے. تو ٹھیک ہے بنگلہ دیش ورسز آسٹریلیا, لیکن ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش اتنی پاورفل ٹیم نہیں ہے, بٹ جب آپ انڈر گراؤنڈ میں اترتے ہو تو آپ ایٹ لیسٹ کوشش کرتے ہو کہ آپ تھوڑا سا میچ جیتنے کی طرف جاؤ. وہ اگر آپ میچ غور سے دیکھیں تو وہ پورے میچ میں آپ کو ایسے نہیں نظر آئے گا کہ بنگلہ دیش خود سوچ رہے تھے کہ ہم میچ جیتیں. کیئرفل اپروچ
हमेशा T20 क्रिकेट में स्पेशली बहुत ही हाई रिस्क होती है, केयरफुल, थोड़ी कंजर्वेटिव कि जी हम 140 150, शायद अगर ये 170-80 करते तो डिफरेंट होता, बट 170-80 वाला कभी इन्होंने वो इंटेंट सब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कभी ऐसे लगा नहीं कि ये 170-80 चेस कर रहे हैं, ये मतलब 150-60 पे ही खुश थे. दैट्स ट्रू, बिकॉज वो नज़र आ रहा था उस तरह की उनकी तरफ से इंटेंट नज़र नहीं आई. बट पैट कमिंस, शुएब, टेकिंग हैट्रिक इन दिस T20 वर्ल्ड कप, वही बात आ जाती है. 4 ओवरों में सिर्फ 29 रन दिए एंड ही गॉट द क्रूशियल विकेट्स ऑफ मेहदी हसन, महमूदुल्लाह एंड रिदोय. बिल्कुल, और ये एक ऐसा टाइम था जो बाजिद बात कर रहे थे कि वो इंटेंट जो था वो नहीं नज़र आ रहा था, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो इंटेंट दिखाने की कोशिश की गई, इवन दो ये डेथ ओवर्स थे, लेकिन हैट्रिक इज़ अ हैट्रिक. बिग कांग्रेट्स टू पैट कमिंस. और मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश जो है उनको अब वो जो है ना, ये जो लिमिटेड वर्ड है उससे बाहर निकलना पड़ेगा बैटिंग में से भी. और ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक की अगर आप बात करें तो जिस दिन ये अच्छे पिच पे पार स्कोर नहीं लगाएंगे या फाइटिंग स्कोर नहीं लगाएंगे तो ये बहुत फंसेंगे, क्योंकि इनका जो 5th बॉलर है मार्कस स्टोनिस एंड ग्लेन मैक्सवेल, ये जो है हम लोगों ने पहले भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया है. तो ये ऐसी चीज़ है, 5th बॉलर अगर वो फंसा अच्छे साइड के अगेंस्ट तो ये भी प्रॉब्लम में आएंगे, स्पेशली जब ये डिफेंड कर रहे होंगे. ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच होगा, वाकई इंटरेस्टिंग होगा. एक तो जो इनके ओपनर्स हैं मिसबा, वो भी उसी टेम्पलेट पे खेलते हैं जिसमें इंग्लैंड खेलता है. अब आप देखिए 53 किया 35 बॉल्स में, 31 एंड 21, 150 के इनके स्ट्राइक रेट्स हैं. तो रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस, बारिश भी हुई, ये भी हुआ, बट यू नो दे वर अनस्टॉपेबल इन दैट सेंस. बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो बैट्समैन ऐसे हैं, ऊपर से वो बहुत सुप्रीम फॉर्म में है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट द वे दे आर बैटिंग. और ट्रेविस हेड तो पूरा पिछला 1-1.5 साल ऐसा लगता है कि कोई मैच ऐसा नहीं, इम्पोर्टेंट मैच जिसमें उन्होंने उनकी कंट्रीब्यूशन ना हो. और कंट्रीब्यूशन भी वो ऐसी ही करते हैं वार्नर, और ये कि मैच तो दूसरी टीम फिर सोचती नहीं कि हमारे कहीं भी हमारा कोई चांस है, मतलब इस तरीके से डोमिनेट करते हैं. और क्लैरिटी देखें, ऑप्शंस बहुत हैं, अगर ऑफ स्पिनर आया या स्पिनर आया तो रिवर्स स्वीप है. फिर वो द वे दे वर जस्ट प्लेइंग दीज शॉट्स, ये अब देखें कि उसको पूरा पेस को यूज़ कर रहे हैं, डायमेंशंस का पता है, बाउंड्री की हवा किस तरफ है. दे आर सो एक्सपीरियंस. ये नहीं कि सिर्फ बस अंधाधुंध आके खेलना शुरू कर देते हैं. गेम प्लान बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा कंट्रोल है उनको. तो आई थिंक मेरे ख्याल में बहुत ही डेंजरस साइड है, स्पेशली विद दैट टाइप ऑफ टॉप ऑर्डर. आई थिंक हम सबको जो है देखना चाहिए. ट्रेविस हेड की बात हो रही है, जब ये इंजर्ड थे और ऑस्ट्रेलिया आई थिंक दे लॉस्ट देयर फर्स्ट 2 गेम्स ड्यूरिंग 50 ओवर वर्ल्ड कप लास्ट ईयर. तो इनको उन्होंने कहा कि आप रिहैब जो भी आपका चल रहा है, आप पहुँचे यहाँ पे, इंडिया पहुँचे आप. तो वो ऐसा टाइम था कि जब वो इंजर्ड थे, ही वॉज अवे फ्रॉम क्रिकेट. सो क्या उन्होंने सोचा, बिकॉज सडनली उस वर्ल्ड कप में जब आए तो ये ट्रेविस हेड जो थे बिल्कुल डिफरेंट वाले ट्रेविस हेड बन चुके थे. अटैकिंग क्रिकेट तो वो वैसे ही खेलते हैं ऑस्ट्रेलियंस, लेकिन ये बिल्कुल ही इनका माइंड सेट चेंज हो गया. तो आई डोंट नो किसी ने उनका इंटरव्यू किया है कि नहीं किया, अगर किया है तो व्हाट he thought in that off time कि मैं क्या करूँ अपने लिए. So I guess अगर वो कहीं से मिले तो हमें ज़रूर सुनना चाहिए. It'll be great learning. No, that's true because जो भी उन्होंने किया था it has worked well for. दूसरा, अगर आप वार्नर की अगर बात करें तो वार्नर की जो 2-3 इनिंग्स इस वर्ल्ड कप में वो टोटली डिफरेंट इनिंग्स हैं. पहले ओमान के खिलाफ इन्होंने अपना मुश्किल पिच था तो ज़रा टाइम लिया, फिर इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने आती अटैक किया, और फिर ये कल की इनिंग्स फिर उस तरह. तो वर्ल्ड कप से पहले एक नाम जो ऑस्ट्रेलियन बहुत चल रहा था वो जेक फ्रेजर मकर्क थे कि जी ये प्लेयर जो है बहुत ही डायनामिक है, इसको रखा जाए. तो मेरे हिसाब से अगर ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई भी और कंट्री होती तो जितना उसने परफॉर्म किया और जितना वो हाईलाइट हो रहा था वो शायद स्क्वाड का हिस्सा होगा. लेकिन उन्होंने रेजिस्ट किया क्योंकि उनको पता है कि वार्नर क्या लेके आता है. एक्सपीरियंस की
مصباح نے بات کی, ایون ان T20 کرکٹ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ جی ہاں جی آج میں نے جاتے ہی, وہ دیکھ رہا ہے کنڈیشنز کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں, سچویشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. ظاہر ہے اتنی زیادہ کرکٹ کھیلا ہوا ہے, لیکن اس کا جو فرق ہے ایٹ دا ٹاپ آف دی آرڈر ود دیٹ ایکسپیرینس, یس ٹریور ہیز ہیڈ بہت ڈائنامک ہے, لیکن وارنر کا جو فرق پڑ رہا ہے آپ کو ابھی سے اس ورلڈ کپ میں نظر آ رہا ہے. I think یہ کلیئرٹی بھی ہے آسٹریلیا کی, دے بیسیکلی پک پلیئرز ایز اے ہول پیکیج, جس میں ان کی فٹنس ہے, گیم اویئرنیس ہے, ایکسپیرینس ہے, ڈفرینٹ کنڈیشنز کو کیسے وہ اور ڈفرینٹ سچویشنز کو کیسے وہ ڈیل کر سکتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے پلیئر کو پک کرتے ہیں. صرف ایک ایسپیکٹ کو دیکھیں گے تو پھر تو شاید وہ دوسرے پلیئر کو پریفر کرتے, بٹ وہ پتہ ہے کہ یہ ورلڈ کپ ہے, یہاں جب جیتنی ہے ٹرافی, ایسی سچویشن آنی ہے تو یو نیڈ دیٹ سارٹ آف کیریکٹرز کہ جو اس پریشر کو ہینڈل کر سکے. ایک نظر پوائنٹ سیون بھی ڈال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے کہاں پہ پہنچی ہے. آسٹریلیا کی ٹیم آفٹر دس ون آر ایکچولی لیڈنگ دس ٹیبل. ان کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ بھی بہت ہیلدی ہے, انفیکٹ انڈیا سے بھی بہتر ہے, اور افغانستان اینڈ بنگلہ دیش they are yet to get off the mark. They both lost their games. All right, we'll take a short breather. When we do come back, we'll be looking on the other side. South Africa کا میچ بھی ہے آج انگلینڈ کے اگینسٹ, تو وہ کافی مزے کا میچ ہوگا. So we'll be discussing that and plenty of other things as well. So don't go anywhere. On Bangladesh versus Australia, but we were also looking at Afghanistan's performance. And one thing that has stood out about these teams is that after crossing a certain level, they find it difficult to compete against the better teams. I mean, we've seen that with Afghanistan. We've also seen that with Bangladesh as well. And that's something that Shoaib Malik also pointed out ابھی کہ اپنی تھوڑی سی لمیٹیشن سے جو ہے وہ باہر نکلنا پڑے گا. آل رائٹ, سو وی ور جسٹ ڈسکسنگ دس, اینڈ وہی بات آ جاتی ہے مصباح کہ جس طرح سے شعیب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی اپنی لمیٹیشن سے باہر نکلیں. اٹس گڈ ٹو سی کہ پروگریس ہو رہا ہے, اٹس گڈ ٹو سی کہ وہ اس لیول تک پہنچ گئے ہیں, چاہے یو ایس اے ہو گیا یہ وہ, بٹ اب بات آ جاتی ہے کہ آپ نے اب اس لیول سے اس سے ایک لیول اوپر کیسے جانا ہے. ہاؤ کین یو کمپیٹ اگینسٹ آسٹریلیا اور انڈیا, بیکاز اب تو ایک چیز کلیئر ہوگی نا, بیکاز اب سیمی فائنلسٹ جو ہیں وہ تقریباً آسٹریلیا انڈیا. دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جب تک آپ آل راؤنڈ ٹیم نہیں ہوں گے آپ ایسے ہی اسٹرگل کریں گے. ٹھیک ہے جی, آسٹریلیا کی بولنگ جو ہے, ایک تو سارے تیز بولر ہیں, پھر ان کو ایکسٹرا باؤنس ملتا ہے, ڈفرینٹ ٹائپ آف بولرز ہیں, فاسٹ بولرز, وہ نارملی جتنی بھی ایشین ٹیم ہے وہ یوز ٹو نہیں ہے ان کے. اوکے فائن, 4 میں 21 ہوا اسٹارک کو, 4 میں 25 ہوا ہیزل ووڈ کو, 4 میں 29 ہوا, 3 وکٹیں پیٹ کمنس. لیکن اسٹرینتھ کہاں ہے آپ کی؟ اگر آپ ایشین ٹیم ہیں, پاکستان ہے یا سری لنکا ہے یا بنگلہ دیش ہے, تو آپ اگر اسپنر کے اگینسٹ بھی 4 میں 24 اور 2 آؤٹ ہو رہے ہیں اگینسٹ ایڈم زیمپا, ٹھیک ہے ورلڈ کلاس بالر ہے, بٹ آپ اگر اچھی ایشین ٹیم اور ایسی کنڈیشنز میں کھیلتے ہیں تو کہیں تو آپ نے میچ کو وہاں پہ انیشیٹو لینا ہے نا, اس کو پکڑنے کی کوشش کرنی ہے. پھر میکسویل ہے نان ریگولر بالر, 2 اووروں میں 14. تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ آپ میکسیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے امپروو کرنا ہے ٹاپ بالرز کے اگینسٹ بھی, کب تک آپ وہ شارٹ بال یا اس پہ وہ پیسرز کے اگینسٹ اسٹرگل کریں گے؟ جب تک یہ امپروومنٹس نہیں آئیں گی آپ جو ہے آپ کے لیے مشکل ہے. آپ پھر وہ 130-40 والا میچ اگر کھیلتے ہیں, آپ ان ٹیموں کے اگینسٹ نہیں کھیل سکتے. آپ کے پاس ایسے بیٹسمین ہونے چاہیے اور ان کو ان ساری چیزوں پہ کام کرنے کو. جیسی مرضی بولنگ آئے آپ کو 180 رنز منیمم بنانے ہیں اچھی پچ پہ, ورنہ پھر آپ کہیں بھی نہیں, آپ ہر دفعہ بولنگ پہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے 120 30 40 کر لیں گے, شاید ہم روک لیں, تو وہ مشکل چیز ہے تگڑی ٹیموں کے اگینسٹ. اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ان کو. جی شعیب, میرے خیال میں دیکھیں شاکب الحسن کل 6 نمبر پہ آئے, محمد اللہ جو ہے وہ نمبر 7 پہ آئے. ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں محمد اللہ جو ہے ان کو انہوں نے ایز اے فنیشر رکھا ہوا ہے. آپ 6 یا 7 پہ, فنیشر کا رول زیادہ تب آتا ہے جب آپ چیز کر رہے ہوں. کل وہ پہلے بیٹنگ کر رہے تھے, تو اگر آپ کے ایسے بیٹر اسپیشلی شاکب الحسن, ہی اسکورڈ رنز اگینسٹ اگر آپ کو یاد ہو نیدرلینڈ, تو ان کو اوپر آنا چاہیے. 6 نمبر پہ پہلے آپ بیٹنگ کر رہے ہیں اور ہے بھی لیفٹی, اور آپ کو پتا ہے کہ مڈل اوورز جو ہیں وہ زیمپا آ کے کرے گا, پھر بھی آپ 6 نمبر پہ آ رہے ہیں, محمد اللہ 7 پہ آ رہے ہیں, تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ان کا. یہ چاہے بیٹنگ سیکنڈ کریں یا
فرسٹ بیٹنگ کریں. ان کو نا وہ مطلب وے آف پلینگ ایک تو وہ سیم رہتا ہے ان کا, پہلے بیٹنگ کرے یا سیکنڈ کرے, اور اوپر سے بیٹرز کو اوپر نیچے کر دیتے ہیں. اب شاکب الحسن جو ہے وہ ایسے کرکٹر ہیں کہ انہوں نے بہت پرفارمنس دی ہوئی ہے, تو آپ ان کو اگینسٹ بگر ٹیم آپ بھیجیں اوپر آپ ان کو, اور وہ آپ کو کر کے دیں گے رنز. محمد اللہ آپ ان کو اوپر بھیجیں تاکہ جو آپ کی وہی ہے نا, آپ بنگلہ دیش میں کھیلیں, آئی انڈرسٹینڈ 140 150 کے اراؤنڈ آپ دوسری ٹیمس کو پھنسا لیتے ہیں, وہاں کی کنڈیشنز ایسی ہیں, بٹ یو ناٹ پلئنگ ان بنگلہ دیش, یو پلئنگ اوے فرام بنگلہ دیش. تو اب آپ کو بڑی ٹیم کے اگینسٹ دیکھیں, آسٹریلیا سے اگر آپ نے جیتنا ہے تو وہ آپ کے اوپر آتے ہیں چڑھ کے کھیلنے کے لیے. اب آپ ان کے ساتھ اگر سیم وے میں نہیں کھیلو گے تو وہ آپ کو بالکل ہی دبا دیتے ہیں. آسٹریلیا دے آر نون فار دس تھنگ کہ وہ آپ کو دبا دیتے ہیں ملک. گیم اویئرنیس اور شارٹ سلیکشن بھی اگر آپ دیکھیں, جو بھی آؤٹ کیے ہیں زیمپا نے, جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ نارملی سلائڈر, وہ سیدھا بال وکٹ ٹو وکٹ, اس پہ وہ پورا ان کا فوکس ہے. زیادہ بالنگ وہ وکٹ ٹو وکٹ کرتے ہیں, لیگ بفور بول. اگر دیکھیں تو ساری کراس بیٹڈ شاٹس ماری ہیں, سامنے مارنے نہیں گئے. وہ اسکیئر لیگ کی طرف پورا ایسے مارتے ہوئے بیٹ ہوئے ہیں, لیگ بفور ہوئے ہیں, بولڈ ہوئے ہیں. تو وہ گیم اویئرنیس بھی آپ کی شارٹ سے لگیے دیکھیں گے بالکل. آپ حالانکہ جب بال ایسا بال کرنے والا بالر آتا ہے تو آپ اس کو سامنے زیادہ کوشش کرتے ہیں کھیلنے کی. یہ دیکھیں جتنے بھی ہیں اس کو وہ فلیٹر ٹریجیکٹری کے ساتھ بال کر رہا ہے, اور اس کو اسکور کرنے کہاں جا رہے ہیں. یہ والے شاٹ تب لگتے ہیں جو ملک بار بار کہتا ہے کہ جب ٹرن ہو رہا ہے, تھوڑا سا گیند ایئر میں سلو کر رہا ہے بالر, تو آپ اسکیئر ہوتے وکٹ کھیل. میں کیوں سلائیڈر کی بات کرتا ہوں, لیگ اسپنر کی, وہ اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیں سلائیڈر بال جو ہے نا وہ پھر آپ کو کراس بیٹڈ شاٹس مشکل ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کل جو تھا راشد, اس کو بھی سلائیڈر آنا چاہیے. وہ کیوں مار کھاتا ہے اس سے, سوریا کمار یادو سے, وہ اسی لیے مار کھاتا ہے کہ وہ اسے سویپ مارتا ہے. وہ سویپ تب لگتی ہے کہ جب آپ کو ایک ہی بال کرنا آتا ہے, آپ کو سلائیڈر نہیں کرنا آتا. اسی لیے دیکھیں شاداب کے ساتھ بھی یہ سیم ایشو ہے. تو یہ کراس بیٹڈ شاٹس آپ کو تب لگتی ہیں ایز اے لیگ اسپنر جب آپ کو سلائیڈر نہ کرنا آتا. لیکن یہاں پہ بادت وی آر ٹاکنگ ناٹ جسٹ اباؤٹ بنگلہ دیش, اٹ از مور آف این اوور آل تھنگ کہ بنگلہ دیش ہو گیا, افغانستان ہو گیا. I mean, how do you bridge that gap when they reach a certain point? How can they elevate their game altogether? دیکھیں افغانستان تو میرے خیال صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. انہوں نے پچھلے دو ورلڈ کپس میں کافی امپروومنٹ کی ہے. بیسکلی جو پروسیس ہے نا وہ بورنگ ہے, اس کا جواب بڑا بورنگ ہے. بورنگ لوگ مانتے نہیں ہیں. تو بورنگ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت ہی زیادہ ہے. اگر آپ پلیئر نے کم بیک کرنا ہے تو اس کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس چاہیے, وچ از رانگ. دوسرا یہ ہے, آپ بورنگ شکل بنا لی آپ نے. دوسرا یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش کی کنڈیشنز ہیں وہ بالکل ہی برعکس ہیں باقی انٹرنیشنل پلینگ کنٹریز میں, یا جہاں پہ یہ جا کے ٹور کرتے ہیں ان کی کنڈیشنز بالکل ہی اپوزٹ ہیں ان کی. تو جب تک آپ ان کنڈیشنز کو امپروو نہیں کرو گے, ٹھیک ہے ٹیمیں بنگلہ دیش جاتی ہیں اسٹرگل کرتی ہیں جب, لیکن بنگلہ دیش سے جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ آلموسٹ کمپیٹیٹیو بھی نہیں رہتے. اس کا میجر ایشو یہی ہے کہ ڈومیسٹکلی یا جو انٹرنل ان کا جو جہاں پہ وہ کھیلتے ہیں وہاں پہ پچز ایسی ہیں کہ وہ آپ کو اسی لمٹ میں رکھتے ہیں. آپ بہتر پچز جب تک نہیں پرووائڈ کریں گے اپنے پلیئرز کو, یہ جو اب سویپ شاٹ کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بنگلہ دیش میں چلے گا, بنگلہ دیش سے باہر نہیں چلے گا. جو باؤنسر کی باتیں ہو رہی ہیں بنگلہ دیش میں آپ سروائیو کر جاؤ گے, بنگلہ دیش سے باہر نہیں چلے گا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, بنگلہ دیش کو اب بہت سال ہو گئے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے میں. یہ جو پرابلمز ہیں نا یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ری اکرنگ پرابلمز ہیں. جب ایک بندہ بار بار ایک ہی چیز کرے نا تو وہ کوئی مسئلہ ہے. تو یہ بنگلہ دیش میں ایک تھیم ڈیولپڈ ہے, جب تک انٹل اینڈ انلیس وہ اپنا ڈومیسٹکلی اپنی بہتر نہیں کریں گے. ملک خود تو بتا رہے ہیں کہ فارورڈ جاؤ تو بال سر کے اوپر سے جا رہا ہے, تو جب تک وہ نہیں ٹھیک کریں گے تب تک اب یہی پرفارمنس دیں گے. افغانستان تھوڑا ان کو پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے زیادہ گراؤنڈز نہیں ہیں, وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بٹ ایٹ دا مومنٹ ان کے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. بنگلہ دیش کے پاس تو گراؤنڈز بھی بہت سارا کچھ ہے, بٹ وہ اسی کھڈے کو کھودی جا رہے ہیں کہ جی ہم بنگلہ دیش میں ہم نہیں ہاریں گے, ایسی پچز بناؤ کہ وہ پھنس جائیں. بٹ جب بنگلہ دیش سے جب بھی بنگلہ دیش باہر جاتی ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ بنگلہ دیش اوورسیز کوئی سیریز جیتتی ہے. وہ فالس ایک ایلیوژن کریٹ ہو جاتا ہے کہ if they start winning they start thinking کہ جی ہمارے پاس بہت سارے گراؤنڈ ہیں.
हाँ تو ہمارے پاس سے کیوں نہیں نکل بالکل رہے؟ ہمارا پھر وہ اسٹرکچر پہ آ جائیں گے تو پھر یہی بات ہے نا کہ پلیئر کے مائنڈ I'm سیٹ کی not بھی going بات in on this topic now. پلیئر کے مائنڈ سیٹ کی بھی بات ہے. اگر یہ بات ہوتی صرف یہ کافی حد تک بات ٹھیک ہے بازت کی, لیکن اگر یہی بات ہوتی تو پھر آسٹریلیا بھی یہاں پہ آ کے ایسی کنڈیشنز میں کہتا بھائی ہم تو کبھی کھیلے نہیں, ہم تو وہاں پہ کھیلتے ہیں, باؤنسی پچ ہے, فاسٹ بالر باؤنسی پچ ہے. وہ ادھر آ کے بھی مار کے اب آپ نے بات شروع کر دی ہے تو میں اس پہ آ جاتا ہوں. آپ سٹیٹس نکالیں کہ جس کی پیس 125 ہے میڈیم پیسر کی, وہ میرپور میں کھیل رہا ہو, یقین کریں اس کو پل شاٹ نہیں لگ سکتی, اس کو ہک شاٹ نہیں لگ سکتی. بڑے بڑے آئے ہیں وہاں پہ, وہ بھی یہیں آتے ہیں, بال کیپر کے پاس ہوتا ہے, کوئی ادھر سے جا رہا ہوتا ہے, کوئی باؤنس وہاں پہ بہت ہے. صرف یہ ہے کہ جیسے وہ میں نے اس دن اگزامپل نہیں دی تھی آپ لوگوں کو کہ وہ 20 سال سے کھیل رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا بھائی اس پچ کا ہمیں بھی نہیں پتا, 20 سال ہم لوگ یہاں لوکل رہے ہیں کہ کیسے کرتی ہے, تو پریشان نہیں ہو. وہاں پہ چیزیں ہیں, کنسسٹنسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ دیکھیں نا ہیری ڈوائے ابھی آئے ہیں, دا وے ہی از پلینگ انٹرنیشنل کرکٹ, ایک مائنڈ سیٹ اس کا اٹیکنگ وہ آتا ہے اس طریقے. لیکن لٹن داس اور جو پہلے سے کھیل رہے تھے پلیئر وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے. اچھا جی, میرا خیال ہے ایک بریک بھی لے لیتے ہیں.